السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو چھپا برادری میں تعلق ہے اور مانی اٹک چیل والا ہے تو اٹک تعویذات میں نے سنی ہو الحمدللہ. تو اصل میں مسئلہ ایسا ہے کہ میں بڑے پریشانی اندر آیا ہوں. ہمارا چھوٹو بھائی اور چھوٹو بھائی مارو بالکل مطلب صحیح تھو وہ کہ مطلب یہ گیا تھا انڈیا گھومنے واسطے تو احمد آباد شریف میں مطلب اٹھے مانا چھپا واڑ میں بہت سارا چھپا رہے تو اٹھو ہونے آیا تھوڑا دن پہلے تو آنے کے بعد یعنی دوسری شادی تھی. تو معذرت میں یہاں تک سمجھ تو اندازہ تو ہو گیا مجھے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چھپا برادری سے تعلق رکھتے ہیں. چیل والا ہمارا سرنیم ہے اور احمد آباد ہند سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کا بھائی کو کوئی آپ لوگوں کو پریشانیاں ہیں اور آپ کے بھائی صاحب جو ہیں یہ شادی میں کہیں گئے تھے تو کوئی ان کو پریشانی ہوئی. تو اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو اردو بات کریں. تو میرا تعلق بھی انڈیا سے ہے بنیادی طور پر لیکن چھپا بولی مجھے آتی نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا تو جو کوئی لفظ سمجھ گیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اردو میں بولتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ پہلے جیسی بھی اردو آپ کو آئے تو آپ تو ہوا یوں کہ کچھ دنوں پہلے ان کے دوست کی شادی تھی جی تو مصروفیت کی ایسے ہی جاگتے رہے کافی تھکاوٹ بھی ہوئی. پھر یہ ولیمے میں مطلب جب فارغ ہو کر آئے تو وہاں پر یہ کھانا وانا کھا کر نکلے اور رات کو جب گھر پہنچے تو بس گھر پر آئے اور گھر پہ آنے کے بعد بس رات کو ایک دم طبیعت اتنی خراب ہوئی ان کی. بس ایک دم غصہ آتا تھا لڑائی جھگڑا کرنے لگتے تھے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. 3-4 دن تک ایسی کیفیت رہی. پھر یہ بالکل انہوں نے بات چیت کرنا بند کر دی تو خاموش ویسے جیسے بیٹھے ہوئے نا گھر میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. اب بڑی مشکل ہوئی تو پھر ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ بابا ہے ان کے پاس لے جائیں. بہت پوچھے ہوئے واقعی وہ بہت پوچھے ہوئے تو انہوں نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا اور دیکھ کر ایک نظر ڈالی انہوں نے اور پھر انہوں نے تھوڑی آنکھیں بند کر کے یوں کر کے تھوڑا دیکھا اور ایک دم حساب کتاب لگا لیا اور حساب کتاب لگا کر فوراً بتایا کہ تمہارا بھائی مطلب کہیں گیا تھا. ہم نے فوراً بتایا کہ تھوڑے دنوں پہلے شادی میں گیا تھا کہ وہاں پر اس نے کھیر وغیرہ سفید چیز کھائی تھی. تو کہا کہ ہاں یہ تو کھیر وغیرہ بھی تھی وہاں پر. کہہ رہا جب اس نے سفید چیز کھائی ہے اسی وقت سے اس پہ جنات کا خاندان جو مسلط ہو گیا اور اس پر جنات ہیں اور وہ مطلب ہے کہ اس کو بڑے ہم نے کوشش کی کافی دن علاج بھی کرایا لیکن یہ فرق نہیں پڑ رہا اتنا اس کو. تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر کافی مطلب ہے کہ لوگ آتے اور شفایاب ہوتے ہیں تو اس لیے ہم حاضر میں کچھ کرم فرما دیجیے. آپ بابا نے آپ کو بتایا کہ ان پر جنات پورا خاندان جنات کا ہے اور آپ کا کہنا یہ کہ شادی میں گئے تھے جی ہاں وہاں پر اچھا وہ سفید چیز کھائی جی اس سے وہ تو ان کو جنات کا اثر ہو گیا. سر یہ دونوں باتیں ذرا متضاد معلوم ہوتی ہیں آپس میں کیونکہ کھیر سے دلچسپی جنات کو کیا سفید جنات تو نہیں جنات بھائی ہڈی کھاتے ہیں. جنات کی غذا جو ہے نا ہڈی کوئلہ اور گوبر ہے. برفی کا سنتا نا برفی کھا کر گھر سے نہیں جانا چاہیے ربڑی نہیں کھا کے نکلنا عوام میں چاہیے. بس طرح طرح کی باتیں ہوتی گھر سے نہیں نکلنا چاہیے نا. اس کے اوقات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کتابوں میں لکھا ہے باہر شریعت میں بھی لکھا ہے کہ جب رات کے وقت چہل پہل بند ہو جائے سناٹے ہو جائے تو اس وقت تنہا نہیں نکلنا چاہیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کوئی جن وغیرہ اثر کر جائے. دوسرا مغرب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک بچوں کو باہر نکالنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو چھوڑتا ہے. تیسرے جو استنجا خانہ ہوتا ہے حمام استنجا خانہ وغیرہ ان میں تو جنات عام طور پہ ہوتے ہیں. ہاں تو اس لیے اس کی حدیثوں میں دعا ارشاد فرمائی گئی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دعا پڑھ کر جائیں گے تو پھر وہ جنات کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. اچھا اب آپ بولیں گے کہ یہ دعا تو ہم کو یاد نہیں ہے تو چلو یاد کر لیجئے گا. اگر صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے نا بسم اللہ اور پھر آپ استنجا خانے میں جائیں گے تب بھی ایسا ہے کہ وہ جنات جو ہیں یہ
یہ گندے جنات ہوتے ہیں غیر استنجا خانوں میں، تو یہ ستر نہیں دیکھ سکیں گے، پردے کی جگہ پر پردہ ہو جائے گا ان کی نگاہوں پر، یہ دیکھ نہیں پائیں گے، تو انشاءاللہ یہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. لیکن یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو دعا میں نے عرض کی وہ یاد کر لے، اچھی بات ہے. لیکن جو بابا نے بتایا وہ کھیر کے حساب کتاب لگایا نا انہوں نے. میں نے عرض کیا نا کہ اس طرح کے مقامات پر جنات ہوتے ہیں، اونٹوں کا طویلہ جو ہوتا ہے خاص کر وہاں بھی جنات کا اندیشہ رہتا ہے، یا اکیلا سفر کرے جنگل بیابان میں تو وہاں جنات کا خطرہ ہوتا ہے. اور ویسے عام طور پر بھی کبھی کبھی جنات حملہ کر دیتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ سفید کھیر اور جن، یہ دونوں کی جو آپ نے کچھ بتایا نا، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی میل. جنہوں نے بتایا وہ تو بہت پوچھے ہوئے، بہت زیادہ بڑے، بہت ان کا ایسا مقام، اتنے لوگ کھڑے ہوتے کیا ہیں. ہم نے کیا ایسا دیکھا، کہاں تک پہنچے ہوئے؟ صاحب وہ تو اتنے پوچھے ہوئے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ کسی سے خوش ہو جاتے ہیں نا اور اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جاؤ، اب تمہارے تکیے کے نیچے سے اتنے رقم نکلے گی، آپ کی الماری میں سے اتنے پیسے مل جائیں گے، تو ان کو اتنے پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا یا سنا؟ نہیں، مشہور ہے، کئی لوگ، میں اکیلا تھوڑی کہہ رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے؟ میں تو، مجھے بتایا وہاں پر لوگوں نے. سنا ہے نا آپ نے؟ اچھا، اتنا پہنچا ہوا آدمی کہ جو وہ تجوریاں بھر دے گھر بیٹھے پیسوں کی، ہے نا، پہنچا ہوا، اور آپ کو مسلح کے نیچے نوٹوں کی گڈیاں مل جائیں. آپ کو تو نہیں ملی مگر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کئی روز تک گئے اور وہ جنات تو نہیں بھگا سکا. جبھی تو آپ یاد کریں، چل رہا تھا ان سے. تو ہاں، تھوڑا اپنے غور تو کیجئے نا. یہ سنی سنائی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کا اپنا تجربہ کہ ان کو فائدہ نہیں ہوا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ ایک تو ہے کہ فائدہ نہیں ہوا، ان کے جانے سے پہلے طبیعت کیسی تھی، اور پلٹنے کے بعد طبیعت میں کچھ کمی آئی یا؟ یہ طبیعت تو بگڑتی جا رہی ہے، بگڑتی بہت جا رہی ہے. زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو بھائی آپ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے. اصل میں وہ انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ مرض جو ہے نا تھوڑا بڑھے گا، بڑھ کے پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. یہ تو کچھ عرصے بڑھتا رہے گا. انہوں نے، چونکہ ان کے حساب لگانے کا ایک انداز ہے، وہ فوراً کہتے ہیں، بس اشارہ کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، فوراً بتا دیتے ہیں. پوچھے میں بہت زیادہ ہے. نمازوں کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں کہ ہم آپ پوچھے تو پہلے تو بڑا عجیب سا لگا تھا کہ نماز کا وقت ہوا تو وہ خاموش بیٹھے رہے تھے اور سر جھکا لیا اور نماز کے لیے نہیں گئے. تو پہلے محسوس ہوا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. پھر ان کے مریدین نے بتایا کہ اصل میں یہ فجر کی نماز تو اجمیر میں پڑھتے ہیں اور ظہر کی پڑھتے ہیں مکہ شریف میں، اور پھر مغرب کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں. اتنے پوچھے ہوئے، میں تو بڑا متاثر ہوا کہ اتنے زبردست اس زمانے میں کہاں لوگ نظر آتے ہیں.